وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ بارک اللہ فیک۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا اثبات ہے، اور وہ ہے دیکھنا، رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے، اور زمین و آسمان میں ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں، مخفی نہیں ہے۔ اس کی رؤیت اور اس کا دیکھنا کمال کا دیکھنا ہے، اور کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور اسمع سنتا ہوں، اور ارا اور دیکھتا ہوں، ہر بات کو سنتا ہوں اور ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ تو سننا تو ثابت ہو گیا پچھلے آیات میں بھی، یہاں بھی اس کا اثبات ہو رہا ہے صفت سمع کا۔ یہاں ایک نئی صفت ثابت ہو رہی ہے، ارا، کہ میں دیکھتا بھی، ہر چیز کو دیکھتا ہوں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ اللہ رب العزت کا دیکھنا، اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس تصور کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی کہ ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو، والد آپ کا دیکھ رہا ہو، تو والد کے سامنے کوئی گناہ کریں گے آپ؟ تو اللہ کا دیکھنا، ابن قیم نے ان کو جملے لکھے ہیں کہ یا من جعلتنی احمد الناظرین، کہ تو نے مجھے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا بنا دیا۔ باپ دیکھ رہا ہے تو نہیں یہ کام نہیں کرنا، استاد دیکھ رہا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے اور بے دریغ کام کرتے ہو۔ مانا جتنے بھی لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سب سے ہلکی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا خوف کیجیے۔ یہ صفت رؤیت، اللہ کا دیکھنا، یہ یہاں ثابت ہو رہی ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسا اس کے شایان شان۔ اور بقولہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اشارہ ابو جہل کی طرف ہے جو نماز سے روکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور بدلہ دے گا، جزا اور سزا پر قادر۔ وقولہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ ذات جو تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو قیام کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور اللہ رب العزت تمہارا اوپر نیچے ہونا، تقلب سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں۔ یہ حین تقوم انفرادی قیام ہے، اکیلے نماز پڑھنا، جیسے قیام اللیل ہے، نوافل ہے۔ اور تقلبک فی الساجدین نماز با جماعت، جب تم اکیلے نماز پڑھتے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور با جماعت پڑھتے ہو اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی صفت رؤیت کا اثبات ہو رہا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہہ دو عمل کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے عمل کو، رسول بھی اور مومنین، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے دور کے منافقین ہیں، ان کا عمل نبی علیہ السلام کے سامنے بھی تھا، اہل ایمان کے سامنے بھی تھا، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بدلے کے لیے، یجازیکم، دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ مخلوق دیکھ رہی ہے، مخلوق بدلہ نہیں دے گی، لیکن دنیا میں تمہارا کردار مخلوق کے سامنے ہے، اور مخلوق کے سامنے کوئی معصیت کرو گے، گناہ کرو گے، یقیناً یہ چیز جو ہے مخلوق کے سامنے تمہارے مقام کو گرا دے گی، یہ تمہاری تحقیر اور تذلیل کا باعث ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور دیکھنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تاکہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ یہ صفت رؤیت ان تمام نصوص سے ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق، کوئی تعویل نہیں اور کوئی کسی قسم کی تحریف یا تعطیل نہیں۔ جی۔ وقوله تعالى
وهو شديد المحال. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بارک اللہ فیک. وہو شدید المحال، اللہ تعالیٰ شدید قوت والا ہے اور شدید طاقت والا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آگے یہ جو صفات یہاں ذکر ہو رہی ہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. صفت مکر کا ذکر ہے. مکر ہماری زبان میں مکر جو ہے یہ ایک یعنی غلط معنی میں لیا جاتا ہے کہ فلاں مکر کرتا ہے، مکر کرتا ہے، چالاکی کرتا ہے، مکر کرتا ہے. عربی لغت میں مکر سے مراد کیا ہے؟ مکر اگر ایک انسان کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کوئی تکلیف پہنچانا غیر مستحق کی طرف، جو اس کا مستحق نہیں ہے، اس تکلیف کا اہل اور قابل نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف دینا. اور اگر اس تکلیف پہنچانے والے کو اسی کے طرز پر اس کی سزا دی جائے تو یہ مکر کا جواب ہے، اس کے مکر کا جواب. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو تکلیف پہنچانا کیونکہ وہ تکلیف کا مستحق ہے. یہ ہے مکر، یعنی طرفین کی طرف سے. دیکھیں اگر ایک شخص آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ اس کے مکر کا جواب نہ دے سکیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے یا طاقت ہے؟ کیا اس کو کہا جائے گا؟ کمزوری کہا جائے گا نا. اگر کسی کے مکر کا جواب اسی کے طریقے سے آپ دیں گے یہ طاقت اور قوت ہے. اب جو قرآن میں آیتیں ہیں انہوں نے مکر کیا اور اللہ بھی مکر کرتا ہے. معنی انہوں نے تکلیف پہنچائی کسی کو ناجائز اور اللہ ان کے مکر کا جواب ان کو دیتا ہے. اللہ قادر. اگر یہ کہا جائے کہ وہ مکر تو کر لیتے ہیں اللہ نہیں کر پاتا، یہ اللہ کی کمزوری ہے، اللہ کا عجز ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر. تو جو کہ ایک مکر ہماری زبان میں ایک غلط معنی کے طور پر رائج ہے، لیکن اصل مکر کا معنی کیا ہے؟ اصل مکر کا معنی بندے اگر مکر کریں گے تو معنی کسی کو ناحق تکلیف دینا یا اپنے آپ کے لیے ناحق فیصلہ کرنا، اور اللہ اس مکر کا جواب دے گا تو اس پر بھی مکر کا لفظ بولا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی دلیل ہے. اگر کسی کے مکر کے جواب میں اللہ اسی کے اسلوب پر جواب دینے پر قادر نہیں ہے، یہ اس کا ضعف، اس کی کمزوری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اب یہ جو قرآن کی آیت وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا. یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، یہ ان کا مکر تھا. عیسیٰ علیہ السلام تک ایک شر کو پہنچانا. وہ اللہ کے نبی تھے، قتل ہونا ان کا منصب ہے، ناجائز کام ان کا، جس کو مکر کہا گیا. وہ مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ کی جو شباہت ہے وہ کسی دوسرے انسان کو دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف اور ان کی شباہت کسی اور انسان کو دے دی. اس کو وہ عیسیٰ سمجھے اور اسے انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا. جس کو عیسائی بھی نہیں جانتے سمجھتے، وہ سمجھتے کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھا دیے گئے. اور اللہ رب العزت ولیکن شبہ لہم، ان کے مکر کا جواب کہ ان کے لیے شباہت ڈالی گئی ایک دوسرے انسان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور وہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہیں جن کے چہرے پر عیسیٰ کی شباہت رکھی گئی تھی. ان کو اٹھا کر صلیب پہ لٹکا دیا گیا. یہ ان کا مکر، اور ان کے مکر میں اللہ کا جواب جس کو اللہ نے مکر کہا. اور اگر اللہ رب العزت کسی کے مکر کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے، یہ اس کی عاجزی اور کمزوری کا اظہار ہوگا. اور اللہ قوت والا، ہر شے پر قادر ہے. تو یہ ہے مکروا ومکر اللہ. یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کا مکر کرنا ابتدائی صفت نہیں بلکہ یہ مقابلے کی صفت ہے. جواباً، جزاءً بندے مکر کریں گے، اللہ ان کے مکر کا جواب مکر سے دے گا کیونکہ اللہ قادر.
ابتداً اللہ کا مکر کرنا اس کی صفت نہیں ہے، تو ماکر اس کا نام نہیں ہے، لیکن مکر کی صفت اس کی طرف منسوب ہے بطور مقابلہ اور جزا کے. جو مکر کرے گا اس کو اس کے مکر کا جواب مکر سے اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں. بقولہ ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون. انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا، اور ان کو اس کا شعور نہیں. یہ اشارہ کفار قریش کی طرف، ان کو اس کا شعور نہیں ہے. تو یہاں مکر یعنی ثابت ہے بطور صفت کے، مگر ابتداءً نہیں بلکہ جواباً. کسی کے مکر کا جواب دینا اسی کے اسلوب پر، ابتداءً نہیں. اس لیے ماکر اللہ کی صفات میں نہیں ہے. اگر ماکر اللہ کی صفات میں ہوتا تو مطلقاً اس صفت کا اس بات ہوتا، ابتداءً بھی اور جواباً بھی. مگر اللہ رب العزت اگر مکر اس کی طرف منسوب ہے تو وہ کسی کے مکر کے جواب میں، کسی کے مکر کی جزا میں. اس طرح وقولہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ مکر کرتے ہیں اور میں بھی مکر کرتا ہوں، یعنی ان کے مکر کا جواب اسی طریقے سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر. تو گویا مکر جو ہے یہ صفت قابل مذمت بھی ہے اور قابل مدح بھی، مذموم بھی ہے اور محمود بھی ہے. مذموم کب؟ جب کوئی انسان مکر کرتا ہے، ناحق کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے تو مذموم ہے. اور محمود کب ہوگی؟ جب اس کے مکر کا جواب اسی کے طریقے سے دے کر اسے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کے معاملے کو ختم کر دیا جائے، تاکہ وہ بندہ بھی خوش ہو جائے جس کے ساتھ مکر کیا گیا. تو اللہ رب العزت مکر کا جواب مکر سے دینے پر قادر ہے. تو یہ صفت مذموم بھی ہے اور محمود بھی ہے. ابتداً مکر کرنا یہ مذموم ہے، اور مکر کا جواب مکر سے دینا یہ قابل تعریف ہے. جی.